تو ابتدائی 4 ماہ کے دوران آپ کی یہ پیشگوئی تو ہو گئی پوری، اور وہ ہو گئے دستبردار اپنے کردار سے. آئی ڈونٹ نو ان کو اور کردار ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن میں آؤں گی بنیادی مسئلے کی طرف. بہت سے مڈل ایسٹ کا انہوں نے وزٹ کیا، سوال اٹھ رہے ہیں آپ سے، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ ان کے معاملات کیسے، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ہمارے پرسپیکٹو میں اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو وہ پاک انڈیا تنازع تھا، جس میں یکدم ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری ہوئی. جو پہلے اس سے گریزاں تھے وہ کنارہ کش تھے کہ یہ خود ہی سلجھا لیں گے، وہ یکدم آئے. آپ نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، بٹ جس طرح سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں سیز فائر کا، وہ انڈیا کو خفا کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ وہ آنکھیں چراتے ہیں، دامن بچاتے ہیں اس پر جواب دینے سے بھی کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا. یہ جے شنکر صاحب کا جواب ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا سوچ کر بھارت کے حوالے سے یہ رویہ اپنایا جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ان کا اتحادی ہے بھارت، اور ماضی میں جتنے بھی صدور آئے انہوں نے بھارت کو ہمیشہ خصوصی درجہ دیا ہے اور اس کو ساتھ رکھا ہے، اس کو بہت سی رعایتیں دی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا. اس کی کیا وجوہات، کیا گراؤنڈ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے سیٹھی صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا پاکستان، جی سب حیران ہو گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 چیزیں کی. ایک یہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہائفن ڈال دیا، مطلب ہے کہ ایک ایٹ پار لیا ہے. اس کے باوجود کہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پاکستان نہیں ہے ویز وی دی گلوبل پالیٹکس. چائنا کے بارے میں انڈیا از پارٹ آف کوڈ، اور نریندر مودی سارا وقت یہی کہتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ود امریکہ. تو پاکستان کی تو کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اب نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک اسٹریٹجک الائی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ توقع کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری سائڈ لیں گے. یہاں تک کہ وینس کو، وائس پریزیڈنٹ وینس کو انہوں نے دلی بلایا ہوا تھا سیر سپاٹے کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ہوز این انڈین امریکن، اور 3-4 دن رہے وہ یہاں. اور اسی کے دوران پہلگام ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. اور تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ بہت اسٹرانگ رسپانس آئے گا فرام امریکہ ان سپورٹ آف انڈین پالیسی ویز وی ایلیگیشنز اگینسٹ پاکستان. مگر ایسے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال یہ کھڑا ہو گیا. صرف یہ نہیں ہوا کہ ایڈوانس نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. جب لوگوں نے کہا کہ کیا آپ آگاہ ہیں انڈیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کا رویہ یہ تھا ان کا لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، وہ کر لیں گے آپس میں سارٹ آؤٹ. ایسے ہی ہے نا، they will figure out. دے ول فگر آؤٹ. حالانکہ 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں، تاریخ میں پہلی دفعہ 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس کے درمیان اس قسم کی کانفلکٹ ہونے جا رہی تھی. تو کیوں نہیں، وائی ڈنٹ امیریکا اسٹیپ ان اینڈ سپورٹ انڈیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیں. پھر سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ سیز فائر میں نے کرائی ہے. کمال ہو گیا. اور سیز فائر کی اناؤنسمنٹ واشنگٹن سے ہوتی ہے بیفور ایون انڈیا اینڈ پاکستان کین سے کہ یہ ٹائم ہے. جی میں نے خود جب دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 4:30 بجے انڈین ٹائم، 5 بجے پاکستان ٹائم، ٹویٹ کر کے کہ سیز فائر ول کم انٹو افیکٹ، اس وقت تک تو سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. اسی لیے اٹ کیم ایز اے شاک ٹو انڈیا کہ یہ انڈیا پاکستان نے مل کے کیوں نہیں اناؤنس کیا. somebody else announced it for them. پاکستان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ امریکن انٹرونشن ہو، مگر انڈیا تو نہیں چاہتا تھا کہ امریکن انٹرونشن نظر آئے کہ ہو، حالانکہ ان کو پتہ تھا ہو رہی ہے. تو کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا آگے نکل گیا. اور لاسٹ پوائنٹ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کی بھی بات کر دی. اس نے تو کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا، ہائی لائٹ دوبارہ سے خبروں میں. اور یہاں تک کہ پھر نیگوسیشنز ہوں گے 3rd نیوٹرل کنٹری میں، جہاں کشمیر کا معاملہ بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں. تو مطلب ایک کمال ہی کر دیا. اٹ واز اے شاک ٹو دی انڈینز اینڈ فرینکلی ٹو مینی آف اس آلسو. یہ ہو کیا رہا ہے بٹوین امریکہ، انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان کے پاس تو کوئی خاص ایکسپلینیشنز نہیں دیے انہوں نے، وہ تو چپ کر کے اسمائل کرتے رہے، مسکراہٹ کے ہاں ٹھیک ہو گیا. انڈیا وینٹ انٹو اسپن. تو اب میرا خیال ہے آج میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں کہ ہوا کیا. بہت سی باتیں ڈاٹس کو جوائن کرنا پڑے گا، تو آپ مجھے امید ہے کہ ٹائم دیں گے تھوڑا سا. وہ دیکھیے، بہت سے لوگوں کو ایک بات کا اڑتی خبر ہے مگر ڈیٹیلز نہیں ہیں. اچھا. وہ کیا کہ 6 ماہ پہلے پاکستان کی حکومت نے خصوصاً SIFC انڈر دا لیڈرشپ آف دی آرمی چیف کچھ فیصلے ہوئے یہاں. ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ لابنگ فرمز ہائر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گھیرنا ہے ہم نے.
اور لابنگ فرمز ہائر کی جائیں, ہر لابنگ فرم کو مختلف اسٹریٹجی بتائی جائے کہ یہ ٹارگیٹ آپ کا, یہ ٹارگیٹ آپ کا, یہ ٹارگیٹ آپ کا. یہ ہوم ورک آرام سے چپ کر کے SIFC میں یہ ہوا, جس میں فائنانس منسٹری واز انوالوڈ, پرائم منسٹر واز انوالوڈ, نیچرلی دی آرمی چیف اینڈ ہز ٹیم ور انوالوڈ. اچھا, تو اس میں انہوں نے 4 یا 5 لابنگ فرمز ہائر کی فار اے ٹوٹل کنسیڈریشن آف اوور $3.5 ملین. ٹھیک, اچھا, ان میں سے ہر فرم کو مختلف آبجیکٹو دیا. ایک فرم کو کہا کہ آپ نے کانگریس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, اور یہ جو ہمارے خلاف اینٹی ڈیموکریسی بل پاس ہوا ہے کہ اس کو آپ نے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا. ایک فرم کو کہا کہ آپ نے وائٹ ہاؤس میں گھسنا ہے اور وائٹ ہاؤس میں ہماری لابی بنانی ہے. ایک کو کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کریں. ایک کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں ہمارا, اینڈ سو آن. اور انہیں بتائیں کہ SIFC جو ہے ول اوپن اپ ڈورز فار امریکن انویسٹمنٹ. مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو سب سے لیڈنگ فرم تھی وہ ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے اسٹیو وٹکاف. وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل ایڈوائزر تھے اور روونگ ایمبیسڈر اسٹیو وٹکاف. اوکے, اسٹیو وٹکاف کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی. یہ کمپنی, اسٹیو از اے ریئل اسٹیٹ انویسٹر, اسی لیے ان کے تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ از ان دا ریئل اسٹیٹ بزنس. تو اسٹیو وٹکاف ان کا ایک صاحبزادے ہیں, زیک وٹکاف. جی, تو اسٹیو وٹکاف نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ الیکٹ ہو گیا ہے تو اسٹیو وٹکاف اور ان کے صاحبزادے نے مڈل ایسٹ کے چکر لگانے شروع کر دیے. اور لو اینڈ بیہولڈ کچھ ماہ پہلے انہوں نے ایک کرپٹو کرنسی کمپنی بنائی, اور وہ کرپٹو کرنسی کمپنی جو ہے وہ لے کے اور وہ چلے گئے مڈل ایسٹ. اور سب سے پہلے وہ چلے گئے ابو دھابی, اور ابو دھابی کو جا کے کنونس کیا کہ اس کے اندر 60% اسٹیک جو ہے اس کمپنی کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اینڈ ہز فیملی ممبرس. تو ابو دھابی والوں نے سمجھ لی, میں نے کہا ٹھیک ہے جی. پھر تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کریں, اچھا, کرپٹو کرنسی کے اندر. اچھا, تو ابو دھابی نے سمجھ لی بات, انہوں نے کہا لو $2 بلین. ٹھیک, سمجھ گئے آپ؟ جی, گیم ابھی اب سیٹ میچ نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد وہ پہنچ گئے پاکستان. اچھا, اور یہاں بھی بات چیتیں ہوئیں. ہاں, ٹھیک, اور آپ نے دیکھا کہ ایک دم یہاں بھی چرچا شروع ہو گیا کرپٹو کرنسی. جی, اور یہاں ایک ینگ مین بائی دی نیم آف ثاقب, جی, بلال ثاقب, وہ سڈنلی ہورائزن پہ نظر آنے شروع ہو گئے. دراصل بلال ثاقب از ناؤ آلسو آن دی بورڈ آف لبرٹی. اوکے, اینڈ بلال ثاقب کی وجہ سے یہاں پھر انٹری مل گئی. بلال ثاقب کو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنا دیا. جی, ایسے ہی. ہاں جی, بٹ کوئن, جی, کرپٹو کرنسی پہ. اور ایز وی اسپیک بلال از ان امریکہ, ادھر ادھر وہ لگے ہوئے ہیں پروموٹنگ کرپٹو کرنسی اوپننگ ان پاکستان. اس کے باوجود کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے, منسٹری آف فائنانس نے اجازت نہیں دی, ابھی قانون نہیں بنے, ریگولیشنز نہیں بنی, مگر اناؤنسمنٹ پہلے ہی ہو گئی ہے. ٹھیک, اور اسٹیو وٹکاف اینڈ کمپنی کے ساتھ تعلقات پہلے سے بننے شروع ہو گئے. ٹھیک, سو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ایک قسم کی. اچھا, فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, اور in a company that is majority owned by Donald Trump. ان کے سنس. ہاں, سو اب اس کے اوپر بہت کچھ ہے. پاکستان نے اسٹیکس کریٹ کر لیے, بھانپ لیا کہ انٹرسٹ کیا ہے جس سے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میوچل گراؤنڈ, اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ کہتا ہے میرا میں نے چھوڑ دیا ہے, آئی ہیو ریزائنڈ فرام دا کمپنی شمپنی, وہ ساری ٹھیک ہے. جی, مگر بیسکلی Middle East and Pakistan have realized کہ the way to Donald Trump's heart is through his pocket.
ट्रू क्रिप्टो क्रिप्टो। जेडी वैंस ने भी इसका काफी क्रेडिट लिया, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है इन उनकी भी कंपनीज में, investment हाँ है। बहुत इंटरेस्ट है और इसे फ्यूचर कह रहे हैं ये सारा करेंसी जो का। ग्रुप है ना, जी। दे आर ऑल इनटू बिजनेस, दिस इज द बिजनेस मॉडल। Okay, This is the so way. he is more of dealer instead of a leader. Well, he is a leader with a dealer, with a dealer complex. Okay. अच्छा, तो आई थिंक पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक ये कि लॉबिंग फर्म्स बना ली हैं। कश्मीर का इशू इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। जी। इन्होंने एक फर्म को तो यही कहा कि तुम्हारा तो टारगेट ही है, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपने इफेक्ट करना है कि जहाँ पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, अच्छा। इंडिया के साथ क्या हमें इक्वल एट पार हमें ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि आप हमें इंडिया की लेंस से हमें देखें, हमें अलग देखें। अच्छा। हमारी इंडिपेंडेंट हैसियत है, रीजन के अंदर क्या रोल है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़-अ-वी आईसिस इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी कुछ पत्ते आगे रखे हैं, Okay. ठीक, कि कोऑपरेशन हो सकती है एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, इवन दो वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली ये है कि जी इंडिया के लेंस के जरिए हमें मत देखिएगा। ठीक। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये 5 लॉबिंग फर्म्स जो काम कर रही हैं वहाँ, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे आप, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय पाकिस्तान Okay. इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक, इसका तो ये मतलब कि भारत पिट गया या उसकी लाइन पिट गई, अब वो भांप नहीं सके, मार खा गए पाकिस्तानी प्लानिंग से। उनको समझ ही नहीं आई कि ये इतनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे हो गई। उन्होंने लोग तैयार कर लिए, लॉबिंग तैयार कर ली, लॉबियस्ट तैयार कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर ली, और रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप इन दिस मैनर। इससे पहले इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन, उससे पहले भी जैक जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे कराया था, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। तो अब वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, दे जस्ट वांट सपोर्ट।